کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ پھر 1906 کی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ دعا کے معاملے میں مثال دی کہ دعا کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوب مثال بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قاضی تھا جو کسی کا انصاف نہ کرتا تھا اور رات دن اپنی عیش میں مصروف رہتا تھا۔ ایک عورت جس کا مقدمہ تھا، وہ ہر وقت اس کے دروازے پر آتی اور اس سے انصاف چاہتی۔ وہ برابر ایسا کرتی رہتی یہاں تک کہ قاضی تنگ آ گیا اور اس نے بالآخر مقدمے کا فیصلہ کیا اور اس کا انصاف اسے دیا۔ دیکھو، فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا تمہارا خدا قاضی جیسا بھی نہیں کہ وہ تمہاری دعا سنے اور تمہیں تمہاری مراد عطا کرے؟ ثابت قدمی کے ساتھ دعا میں مصروف رہنا چاہیے۔ قبولیت کا وقت بھی ضرور آ ہی جائے گا، استقامت شرط ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا آپ نے مجلس میں کہ دیکھو، نماز کو رسم اور عادت کے رنگ میں پڑھنا مفید نہیں، بلکہ ایسے نمازیوں پر تو خود خدا تعالیٰ نے لعنت اور ویل بھیجا ہے، چہ جائے کہ ان کی نماز کو قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ ویل للمصلین خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ان نمازیوں کے حق میں ہے جو نماز کی حقیقت سے اور اس کے مطالب سے بے خبر ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم تو خود عربی زبان رکھتے تھے اور اس کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، مگر ہمارے واسطے یہ ضروری ہے کہ اس کے معنی سمجھیں اور اپنی نماز میں اس طرح حلاوت پیدا کریں، مگر ان لوگوں نے تو ایسا سمجھ لیا ہے جیسے کہ دوسرا نبی آ گیا ہے اور اس نے گویا نماز کو منسوخ ہی کر دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ نماز کو سمجھیں، نماز کو اس طرح بنا لیا ہے اور صرف رسمی چیزیں رہ گئی ہیں، جیسا کہ حکم بھی نئے آ گئے ہیں اور کسی نئے نبی نے حکم دے دیے ہیں۔ فرمایا دیکھو، خدا تعالیٰ کا اس میں فائدہ نہیں بلکہ خود انسان ہی کا اس میں بھلا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی حضوری کا موقع دیا جاتا ہے اور عرض معروض کرنے کی عزت عطا کی جاتی ہے، جس سے بہت سی مشکلات سے نجات پا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ کیوں کر زندگی بسر کرتے ہیں جن کا دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے۔ یاد رکھو، ایسا انسان آج بھی ہلاک ہوا اور کل بھی۔ فرمایا میں ایک ضروری نصیحت کرتا ہوں، کاش لوگوں کے دل میں پڑ جائے۔ دیکھو، عمر گزری جا رہی ہے، غفلت کو چھوڑ دو اور تضرع اختیار کرو۔ اکیلے ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدا ایمان کو سلامت رکھے اور تم پر وہ راضی اور خوش ہو جائے۔ 1907 کی مارچ میں ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو وہاں ذکر ہوا دو احباب کی آپس کی ناراضگی کا کہ ان میں ناراضگی ہو گئی ہے۔ آپ نے مختلف نصائح اس مجلس میں فرمائیں اس بارے میں بھی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تک سینہ صاف نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی دنیاوی معاملے میں ایک شخص کے ساتھ بھی تیرے سینے میں بغض ہے تو تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہے یہ جو آپس میں لڑائیاں اور رنجشیں اور جھوٹی اناؤں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہیں، ان کو چھوڑ دو اور بغض اور کینے نکال دو دلوں کے، کیونکہ اگر یہ سینے میں بغض اور کینے ہیں تو فرمایا تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے
اور دنیاوی معاملے کے سبب کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور دنیا اور اس کا اسباب کیا ہستی رکھتا ہے کہ اس کی خاطر تم کسی سے عداوت رکھو۔ آپ صبح شہر کو تشریف لے جاتے تھے، اب آپ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، بعض کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی تھی۔ 1908 کی ایک صبح کی سیر کا ذکر ہے۔ فرمایا، لمبی گفتگو تھی، اس کا ایک حصہ میں نے لیا ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ان باتوں کو دل میں نہیں اتارتے، چاہے جتنی نصیحت کرو، مگر ان کو اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسا کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون کسی کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کسی بے کس کی دعا، مضطر کی دعا کو سنتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ لاہور میں ایک مجلس میں جس میں غیر احمدی احباب بھی شامل تھے، آپ نے ایک لمبی تقریر فرمائی جس میں دعا کے بارے میں فرمایا کہ اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر لے۔ فرمایا مگر سچ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا۔ ہاں اس میں کلام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کرے، لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے۔ انسان کمزور ہے، جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرماتا خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے، پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسی عالی درجہ اور عرفہ مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں، اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے، کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کے جذب کرنے والی نالی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتا ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے وہ آخر اس فیض کو کھینچ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے۔ ہاں نری دعا خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، بلکہ اول تمام مسائی اور مجاہدات کو کام میں لائے، پوری کوشش کرے اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے، اسباب سے کام لے۔ اسباب سے کام نہ لینا اور نری دعا سے کام لینا یہ آداب الدعا سے ناواقفی ہے اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے، اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاش محض سمجھنا یہ دہریت ہے۔ یعنی سمجھو، یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے۔ جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی۔ وہ ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزوری بھی ہے، اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں
اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر ہرگز نہیں ہے، ایک لمحے میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہی یہی دعا ہے، یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔ پھر ایک مجلس میں جو لاہور میں ہی تھی، آپ نے فرمایا کہ درستی اخلاق کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ